السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں میش وارمز کے بارے میں۔ سائنسدانوں نے کیڑے جیسا روبوٹ تیار کیا ہے جو زمین کے ساتھ مل سکتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں کے دوران جدید روبوٹ ایجاد کرتے وقت انجینئرز نے قدرتی دنیا کی طرف تیزی سے دیکھا ہے۔ پرندوں اور کیڑوں سے متاثر ہو کر اڑنے والے ڈرونز آسمانوں تک پہنچ گئے ہیں، اور جیلی فش پر مبنی تیراکی کے روبوٹ سمندر کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ میش وارمز زمین کے ساتھ خاموشی سے رینگنے والے مصنوعی پٹھوں اور پیراٹالوسس کا استعمال کرتا ہے۔ اب MIT، ہارورڈ اور سیول نیشنل یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم اگلی نسل کے روبوٹ کے لیے ایک مختلف قسم کی مخلوق سے متاثر ہوئی ہے۔ ایک عاجز کیچڑ جیسا کہ حال ہی میں جریدے ٹرانزیکشنز آن میگاٹراکس پر شائع ہونے والے ایک مقالے نے اس میں تفصیل کے مطابق پروفیسر سینگبے کم کی سربراہی میں ایک گروپ نے ایک ایسا آلہ تیار کیا ہے جس کو وہ میش وارمز کہتے ہیں، جو زمین کے ساتھ ساتھ اسی طرح کیڑے مارتے ہیں جیسے کیڑے کرتے ہیں۔ اس آلے کو ٹائٹینیم اور نکل مرکب سے بنی مصنوعی پٹھوں کی سرپل کے سائز کی کوائل کے ذریعے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ جب یہ گرم ہو جاتا ہے تو کھینچ جاتا ہے، اور ایک بار ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی اصل شکل پر معاہدہ ہوتا ہے۔ انجینئرز نے میش وارم کے اندر پٹھوں کے مختلف حصوں میں ایک کمزور برقی روٹ لگانے کے لیے اندرونی بیٹری اور سرکٹ بورڈ کا استعمال کیا، اور ان میں سے ہر ایک کو گرمی سے گرم کیا۔ جب ہر طبقے کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کی لمبائی میں پھیلاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میش کے بیرونی فریم مختصر طور پر معاہدہ ہو جاتا ہے، پھر جلد ہی اس کے اصل سائز میں واپس آ جاتا ہے۔ چونکہ یہ تحریک پر ہر طبقہ پر یکے بعد دیگرے پیش آتی ہے، اس سے سنکشن کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے جو میش وارم کو زمین کے ساتھ ساتھ رینگنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بہت کچھ پیچیدہ سی لگتی ہے، لیکن یہ حیرت انگیز طور پر زندگی پر لگتا ہے۔ پرسٹلیسز کے ذریعے حرکت کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے معدے میں بھی اسی میکانزم کا استعمال کرتے ہوئے کھانا منتقل ہوتا ہے۔ مزید برآں روبوٹ میں مختلف مصنوعی عضلات شامل ہیں جو اس کی لمبائی کے دائیں اور بائیں طرف دونوں طرف چلتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی بھی عضلات کو گرم کیا جاتا ہے، وہ آلے کو دائیں یا بائیں طرف کھینچتے ہیں اور آگے بڑھتے ہی اسے کسی بھی سمت میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ خود مختار روبوٹ کو بغیر کسی مداخلت کے خصوصی راستوں پر آگے بڑھنے کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے۔ میش کیڑے میں ایک اور نمایاں خصوصیت ہے، یہ قریب ناقابل تقسیم ہے۔ چونکہ یہ آلہ تقریباً مکمل طور پر نرم حصوں سے بنا ہوا ہے، لہٰذا اس کو بغیر کسی حقیقی نقصان کے پہناوا بنایا جا سکتا ہے۔ کم نے ایک MIT پریس ریلیز میں کہا، "آپ اسے پھینک سکتے ہیں اور یہ گر نہیں پائے گا۔ زیادہ تر میکینیکل حصے چھوٹے پیمانے پر سخت اور نازک ہیں، لیکن میش کیڑے کے تمام حصے ریشوں سے اور لچکدار ہیں۔" اس آلے میں ظاہر کردہ تصورات کے لیے ممکنہ استعمال مختلف ہیں۔ اس تحقیق کو امریکی محکمہ دفاع کی ایک ایجنسی DRPA نے مالی اعانت فراہم کی ہے، جو نئی فوجی ٹیکنالوجی تیار کرتی ہے، اور کچھ لوگ قیاس کرتے ہیں کہ روبوٹ کسی دن جاسوسوں کے مشنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ نسبتاً لمبی فاصلے پر اس کو ہوا سے خارج لانچ یا پھینک دیا جا سکتا ہے، اور کسی نقصان کے بغیر۔ زمین پر محققین نے نوٹ کیا ہے، ایسی ٹیکنالوجی کسی نہ کسی خطے میں تشریف لائے اور چھوٹی جگہوں پر فٹ ہونے کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، اس حقیقت کے ساتھ کہ یہ خاموشی اور غیر واضح طور پر کام کرتا ہے۔ کسی دن ایک عجیب و غریب جاسوس کے طور پر زمین پر رینگنے والے اس خیال کے اعتبار سے
اعتبار کرے گا۔ لیوس اور کلارک کالج کے ایک پروفیسر جو روبوٹکس میں بایو میکینکس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نے MIT کو بتایا کہ میش وارم سے ملتے جلتے آلات کسی حد تک اپلیکیشنز کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، بمشمول کنزیومر ٹیکنالوجی اور میڈیکل ڈیوائسز جیسے اینڈوسکوپ، امپلانٹس اور مصنوعی ادویات۔ اگرچہ روبوٹس کا جسم کسی حقیقی کیڑے سے کہیں زیادہ آسان ہے، اس کے صرف چند ہی حصے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس میں کافی متاثر کن کارکردگی ہے۔ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ اگلی دہائی میں ہم بہت ساری مصنوعات مثلاً موبائل فون، پورٹیبل کمپیوٹرز اور آٹو موبائل میں شکل بدلتے ہوئے مصنوعی پٹھوں کو دیکھ سکیں گے۔ شکل کی یادداشت والے مواد کو موڑنے، اسکواشڈ اور دوسری صورت میں مموڑا جا سکتا ہے، لیکن ایک بار جاری ہونے کے بعد وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتے ہیں۔ اس خاص قسم کے کھوٹ تار میں گرم ہونے پر معاہدہ کرنے کے عجیب معیار ہوتا ہے اور پھر اس کی اصلی شکل کی طرف لوٹتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ تاروں کو میش وارم کے پولیمر ٹیوب باڈی کے گرد کسی کنڈلی میں لپیٹا جاتا ہے، جبکہ دوسری سیدھی تاروں پیچھے سے اگلی طرف دوڑتی ہیں۔ میش وارم کے اندر ایک چھوٹی سی بیٹری اور ایک سرکٹ بورڈ ہے جس میں کمپیوٹر الگورتھم چل رہا ہوتا ہے۔ یہ پیکج تاروں کے ذریعے برقی کرنٹ گولی مار دیتی ہے، ان کو گرم کرتی ہے اور ان کا معاہدہ کرتی ہے۔ گرم اور ٹھنڈا ہونے والے علاقوں میں رد و بدل کر کے میش کیڑے کی طرح کم ہو سکتا ہے اور رد و بدل کر کے آگے کی طرف رینگتا ہے۔ الگورتھم حتیٰ کہ طول بلد کو چلانے کے لیے چلنے والی تاروں کا استعمال کر کے پیٹرن میں روبوٹ کو بھی حرکت میں لا سکتا ہے۔ ریسرچ ٹیم کے مطابق میش وارم ٹیکنالوجی کے ممکنہ درخواستوں میں اینڈوسکوپ اور مصنوعی ادویات شامل ہیں، لیکن میش وارم کی اولاد حتیٰ کہ روزمرہ کے گیجٹس میں بھی نمائش کر سکتی ہے۔ لیوس اور کلارک کالج کے حیاتیات کے پروفیسر کیلر خزاں کہتے ہیں، اگرچہ روبوٹ کا جسم ایک حقیقی کیڑے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔